अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, हाजिर खिदमत है क़ारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत ही खूबसूरत और ईमान अफरोज बयान। मजमून है रमज़ान के रोज़े और उसकी फजीलत। वीडियो मुकम्मल देखें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातें, रहमत वाली घड़ियां, ये रात और दिन सब हजरात को मुबारक हो। परवरदिगार आलम ने कितनी बड़ी करीमी फरमाई, कितनी बड़ी अता और बंदा नवाजी फरमाई कि हम लोगों की जिंदगी में रमज़ानुल मुबारक का महीना अता फरमा दिया। फरमाया, लोगों 11 महीने के गुनाहों को बख्शवाने का वक्त आ गया। उम्र भर की रूह सियाही को धोने का वक्त आ गया। सारी उम्र की गलतकारी और बदकिरदारी के वास्ते तौबा करने और नदामत के आंसू बहाने का वक्त आ गया। हदीस में है, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आते ही अज़ाब कब्र उठा लिया जाता है। मुर्दे कहते हैं, इलाही, इतनी तवील तकलीफ के बाद, इतनी बड़ी परेशानी के बाद, इतनी बड़ी मुसीबत उठाने के बाद ये राहत कैसी मिली, ये सुकून कैसे मिला, ये इत्मीनान कैसे मिला, ये अंगारों से कैसे बचाव हो गया। जवाब मिलेगा, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ऊपर रमजान का चांद नजर आ गया। रमजानुल मुबारक की खैर और बरकत मुर्दों तक पहुंची। हदीस में आता है कि रोजा रखने वालों के लिए समंदरों की मछलियां दुआएं करती हैं। उनको भी पता चल जाता है कि रमजान का महीना आ गया। और खुश्की में रहने वाले परिंदे और जानवर तो बतरीके औला दुआ करते हैं। एक और हदीस में है, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह पाक इफ्तार के वक़्त के बारे में फरमाते हैं कि मेरे बंदे, दुनिया का ये कायदा है, दुनिया का ये दस्तूर है, दुनिया का ये ज़ाब्ता है कि मजदूर जब काम पूरा कर चुके तो वो कह सकता है मालिक को कि मेरी दिहाड़ी ला, मेरी मजदूरी दे, मेरी तनख्वाह दे, मेरे पैसे दे। फरमाया, रोजा इफ्तार करने का वक्त जो है वो अल्लाह पाक फरमाते हैं, मेरे बंदे मांग क्या मांगता है। फरमाया, 2 वक्त अल्लाह पाक ने रोजदार के लिए रखे। एक फरमाया इंदा इफ्तारी ही, इफ्तार के वक्त, व इंदा लिक़ाई रब्बी। एक अल्लाह फरमाते हैं मेरी मुलाकात के वक्त, मेरे सामने आने के वक्त क़यामत के दिन। और एक इफ्तार के बदले 2 खुशियां अल्लाह पाक अता करते हैं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, तुम्हें चाहिए कि सारा दिन सारी रात अल्लाह मियाँ से जन्नत का सवाल करो, जहन्नुम से पनाह मांगो, अज़ाब कब्र से पनाह मांगो, अज़ाब हशर से पनाह मांगो, सारी दुनिया की मुसीबतों से पनाह मांगो, अल्लाह से खैर का सवाल करो, अपने माँ बाप के लिए सवाल करो, अपने लिए सवाल करो, सारी कायनात के लिए सवाल करो। आवाज जो आ गई, फरमाया, ओ मेरे बंदे मांग क्या मांगता है। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे मेरे बारे में पूछते हैं, रब नजदीक है कि दूर है। रब्बुना करीब फनुनाजी अम बईद फनुनाजी।
ودی، سوال کیا گیا کیا ہمارا رب ہمارے قریب ہے؟ ہم سرگوشی کیا کریں، آہستہ آہستہ التجا کر لیا کریں، مناجات کر لیا کریں، ہم بعید یا دور ہے ہم اس کو آوازیں دیا کریں، آواز آتی ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ فرماتے میرے بندے میں تیری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو جھولی پھیلا خزانے پلٹ دوں گا۔ کبھی رمضان آ گیا، کبھی شب قدر آ گئی، کبھی شب برات آ گئی، رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ پاک بخشنے کے بہانے بنا رہے ہیں۔ اولاد نافرمان ہو جائے، ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، کہہ دیتے ہیں نکل جا، پھر کسی رشتہ دار کو کہتے ہیں یار تو لے کے آ جانا، بچہ ہے کوئی بات نہیں، تو کہنا کہ اپنے ابا سے معافی مانگ لے۔ ماں باپ اگر اولاد کا گھر سے نکلنا برداشت نہیں کر سکتے، رب ذوالجلال کی قسم اللہ بھی جنت سے باہر رہنا تیرا پسند نہیں کرتا۔ ساری عمر ماں باپ کوشش کرتے ہیں اولاد کو آرام پہنچانے کی، اور میں قسم کھاتا ہوں تیرے رب نے، میرے رب نے جنت تو بنائی تیرے لیے ہے، فرشتوں کے لیے نہیں، جنوں کے لیے نہیں، ستاروں اور چاند سورج کے لیے نہیں، صرف تیرے لیے بنائی ہے۔ اب تو جنت کو ٹھکرا کر اگر جہنم کے انگارے خرید کرے تیری مرضی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں، جس شخص نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا اخلاص کے ساتھ، حلال روزی کے ساتھ رکھا، حلال روزی کے ساتھ افطار کیا، ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا جس آدمی نے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا، یقین کے ساتھ رکھا، رات کو تراویح پڑھی، رات کو عبادت کی، دن کو روزہ رکھا، اور عقیدہ یہ بنایا میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے پاس ہے، میں اسے نہیں دیکھ سکتا، وہ ہر آن مجھے دیکھ رہا ہے، میری زبان سے نکلی ہوئی بات کو سن رہا ہے، میری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، میرا ایک ایک قول کا قطرہ اس کے سامنے ہے، ایک ایک رونگٹا اس کے سامنے ہے۔ جب یہ عقیدہ بنا کر کے روزہ رکھتا ہے، اللہ پاک کے نبی نے ارشاد فرما دیا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ پاک کے نبی نے فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک بات تو سوچیں، اللہ پاک کو کوئی فائدہ ہے ہمیں بھوکا مارنے میں، پیاسا مارنے میں؟ کوئی خدا کا نظام بندوں جیسا تو نہیں؟ وہ تو بے پرواہ، بے مثل، بے مثال ہے، لم یلد ولم یولد، بے نیاز بادشاہ، بے پرواہ مالک و خالق، اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ دن میں اگر نہ کھائیں تو رات کو کیا ہم لوگ کھاتے نہیں، پانی پیتے نہیں؟ تو کون سا پانی بڑھ گیا اور بڑھا کر اس نے پانی کا کرنا کیا ہے؟ بات صرف اتنی ہے، توجہ فرمائیے گا، بات صرف اتنی ہے کہ فرشتوں نے عرض کیا تھا نا الہ العالمین، بندوں کو پیدا نہ کر یہ بڑا فساد مچائیں گے، فرمایا فرشتوں ٹھیک ہے تم نے جو کچھ کہا، خمیر میں فساد ضرور ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر میں ان کو پانی پینے کے لیے نہ کہوں تو 16 گھنٹے گرمی، سخت دھوپ، لو، سخت بارش، پریشانی، تکلیف کچھ بھی ہے، فرمایا فرشتوں آؤ دیکھو تماشا، منہ میں پانی لیے بیٹھا ہے، گلے کو گھونٹ رکھا ہے، قطرہ اندر نہ چلا جائے، اس لیے کہ میرے رب نے منع کر رکھا ہے۔ فرمایا جبریل آ جا دیکھ ادھر تماشا میرے بندوں کا۔
کتنی سخت دھوپ پڑتی ہے، 16 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے، جب تک میں اجازت نہ دوں پانی نہیں پی سکتا۔ آپ لوگ بھی بعض خوش قسمت لوگ اپنے اولاد کے بارے میں کہا کرتے ہیں نا، اور جی میری اجازت کے بغیر پانی بھی نہیں پیتا، ایسا نیک بچہ ہے میری اجازت کے بغیر پانی بھی نہیں پیتا۔ اگر تیرا بچہ پوچھ کر پانی پیے تو تو راضی ہو، اگر ہم رب سے پوچھ کر روزہ افطار کریں تو رب راضی نہیں ہوگا، ورنہ خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ان باتوں سے۔ وہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر کھاتے بھی نہیں، میری اجازت کے بغیر پیتے بھی نہیں، جب میں نے کہا بند کر دو بند کر دیا، جب میں نے کہا کھا لو تو کھا لیا۔ فرمایا میرے بندو، کھانے پینے میں تم نے میرے احکام کی پابندی کی، آؤ جنت الفردوس تم پہ میں واجب کر دیتا ہوں۔ کوئی مذاق ہے؟ اتنی بڑی رضا، اتنی بڑی پروردگار عالم کی عطا اور مہربانی۔ اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ تورات اس مہینے میں اتری، انجیل اس مہینے میں اتری، زبور اسی مہینے میں اتری، قرآن کریم اسی ماہ مبارک میں اترا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ فرمایا وہ قرآن کریم اسی ماہ مبارک میں اترا جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، حرام و حلال میں فرق بیان کرتی ہے۔ وہ تو ان لوگوں سے پوچھو نا جو قرآن کریم کی مزے لے لے کر آج کا تلاوت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم کتنا مبارک ہے وہ آدمی جو اللہ میاں سے باتیں کرے، کتنا خوش قسمت ہے وہ آدمی، ہو 15ویں صدی کا آدمی، ہو ملتان کا باشندہ اور رب سے باتیں کرے، اپنے پروردگار سے کلام کرے، دو جہان کے پروردگار سے کلام کرے، کتنی خوش قسمتی ہے۔ اللہ پاک کے نبی نے ارشاد فرمایا جتنی دیر قرآن پڑھتا ہے آدمی اللہ سے کلام کرتا ہے، اللہ میاں سے کلام کرتا ہے، اسی لیے حکم ہے کہ ادب سے پڑھو، بے توجہی سے نہیں۔ احترام کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ میاں کی خام میں 99 مرتبہ زیارت نصیب ہوئی، 99 دفعہ، 99 تیری میری نہیں، اللہ پاک کی زیارت ہوئی، اللہ پاک کا دیدار دنیا ہی میں نصیب ہوا۔ اب جب میں نے یہ لفظ بولا کہ اللہ پاک کی 99 مرتبہ زیارت کی تو تم نے سوچا ہوگا کوئی بڑا ہی بادشاہ ہوگا یا کوئی بہت امیر کبیر آدمی ہوگا، اللہ میاں بھی ڈر کے مارے خواب میں آ جاتا ہوگا، یا کوئی بڑا حسین ہوگا اللہ میاں بھی قریب آ جاتا ہوگا۔ نہ دولت کی بات ہے، نہ زر کی بات ہے، نہ زفر کی بات ہے، نہ تخت شہنشاہی کی بات ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں کوڑے اور مار کھانے کی بات ہے۔ یہ وہی لوگ تھے بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، اور بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے، اللہ کے قرآن کا مسئلہ ہے، حکمراں طبقہ کہتا ہے مخلوق ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، خالق کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔
मकान का झगड़ा नहीं, दुकान का झगड़ा नहीं, रिश्ते नाते का झगड़ा नहीं, पैसे टके का झगड़ा नहीं, लेने देने का झगड़ा नहीं, कोई किसी बात का तनाज़ा नहीं। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2 साल तक मुसलसल कोड़े खाने पड़े। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार करके लाया गया, कोड़े मारने के लिए पैर बांध दिए गए, हाथ बांध दिए गए। 9 जल्लाद दुर्रे मारा करते थे। हर जल्लाद कहता है मैंने इतने जोर से दुर्रे मारे, अगर मैं इतने दुर्रे किसी जानवर को मारता कीमा बन जाता। मगर ये अल्लाह वाला, आओ मैं तुम्हें बतलाऊं, कुरान के आशिक, कुरान करीम के दीवाने, कुरान करीम के परवाने, तुम तो सिर्फ कुरान मजीद को कुलखानी के दिन ढूंढ के लाते हो ना। कुरान पे यकीन तुम्हारा नहीं, ईमान तुम्हारा नहीं, सवाब इसको नहीं जानते, रहमत इसमें नहीं मानते। अरे आओ ना, अगर कुरान मजीद बरकत वाली किताब है, आओ एक एक दिन में 15-15, 10-10 सिपारों की तिलावत करो। आज अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान मजीद को कुलखानी में इस्तेमाल नहीं किया, 24 घंटे में इस्तेमाल नहीं किया, रोटी का जरिया न बनाया, मांस का जरिया न बनाया, कुरान मजीद के जरिए मांग मांग कर पेट न पाला, बल्कि इमाम अहमद बिन हंबल के पैर बंधे हुए हैं, हाथ बंधे हुए हैं। जल्लादा पहला कोड़ा मारा, फरमाया बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम पे शुरू करता हूं मार खाना। दूसरा कोड़ा लगा, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें उस जात के लिए जिसने ये सारा जहान पैदा किया। तीसरा कोड़ा मारा, फरमाया अला इन्न कलाम अल्लाहि गैर मखलूक, मखलूक नहीं। सारा मुल्क एक तरफ है, बादशाह और मुल्क वाले एक तरफ हैं, तमाम पीर फकीर एक तरफ हैं, तमाम लोग एक तरफ हैं, अकेला अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह एक तरफ है। जुर्रत की बात है, ईमान की बात है, कुव्वत की बात है। अरे जो आज रोजा नहीं रख सकता वो अल्लाह के नाम पे कोड़ा कैसे खाएगा। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के समाने हयात में लिखा है, एक जल्लाद ने इतना जोर से कोड़ा मारा, सलवार का कमरबंद ज़ारबंद टूटा, हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, सलवार पजामा नीचे को खिसकने लगा, नीचे को सरकने लगा। अहमद बिन हंबल ने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और आवाज दी, ओ मेरे परवरदिगार, तेरे कुरान की आबरू, तेरी आबरू, आज मेरी आबरू, तेरी आबरू, मेरे रब नंगा न कर। तेरे कुरान की वजह से मार खा रहा हूँ, तेरे कलाम की वजह से मार खा रहा हूँ। चोरी मैंने नहीं की, डाका मैंने नहीं मारा, कत्ल मैंने नहीं किया, शराब मैंने नहीं पी, जुआ मैंने नहीं खेला, झूठ सारी उम्र में मैंने नहीं बोला, नमाज मैंने कज़ा नहीं की, रोजा मैंने कभी नहीं छोड़ा। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे कुरान की वजह से कोड़े खा रहा हूँ। या अल्लाह, मेरी शर्मगाह, मेरी आबरू, तेरे कुरान की आबरू, तेरे कुरान की आबरू, तेरी आबरू। इन लोगों के सामने नंगा ना कर, मेरी शर्मगाह पे गैर की नजर न पड़े। मेरे मालिक, मैं तेरे सिवा गैर को नहीं मानता, तू मेरे पर्दे पे गैर की नजर न पड़ने दे। वो लिखा उलमा ने, 2-4 आंसू आए अहमद बिन हंबल के कि हाथ मेरे बंधे हुए हैं, मजबूर हूं, कोड़े खा रहा हूं, या अल्लाह नंगा ना कर। तो वहीं से एक हाथ नमूदार हुआ और उसने टूटे हुए कमरबंद को पकड़ के गिरा लगा दी। फौरन हाथ पैदा हुआ,
اور وہیں سے پکڑ کر گرا لگا دی. اور اندازہ لگاؤ اتنے کوڑے کھانے کے بعد احمد بن حنبل نے مسجد میں آ کر ظہر کی نماز پڑھی اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے بیٹھ گئے. سامنے آیا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. اللہ فرماتے ہیں جس نے میری وجہ سے کسی ظالم کو معاف کر دیا پھر اس کا بدلہ میرے ذمے ہے رحمت سے چکانا. اندازہ لا مارنے والوں نے معافی نہیں مانگی, ندامت نہیں کی. قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے پاس ایک آدمی کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا, نماز پڑھ چکا, بلا کے فرمایا جاؤ مامون الرشید بادشاہ کو کہہ کے آؤ میں نے تجھے اللہ واسطے معاف کر دیا. لگا حضرت جی وہ تجھے روز مارتے ہیں تو روز معاف کرتا ہے. کہنے لگے اگر یہ مجھے مار کر جہنم میں گیا تو مجھے کیا ملے گا, میں تو اپنے رب سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ یوں قربانیاں دی اور یوں مار کھائی, 2 سال تک مسلسل کوڑے مارے گئے. احمد بن حنبل کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا, ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا, علامہ ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے آیا, محمد ابن قاسم کا جنازہ جیل سے نکلا. اور بڑے بڑے لوگوں کو نے مار کھائی ہے. تبھی تو احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو دنیا ہی میں اللہ پاک کی 99 مرتبہ زیارت نصیب ہوئی. اب دل کو تمہارا بھی کرتا ہے کہ چلو 99 نہیں تو ایک دفعہ تو اللہ کی زیارت ہو جائے, مگر وہ شکل تو بناؤ. جی تو تمہارا بھی کرتا ہے, وہ صورت تو بناؤ, وہ شکل تو بناؤ, وہ اخلاق تو پیدا کرو, وہ پیٹ تو پیدا کرو جو احمد بن حنبل پھونک پھونک کر استخارہ کر کر کے ٹکڑا پیٹ میں ڈالا کرتا تھا. اصل بات میں یہ بتانی چاہتا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر دفعہ اللہ پاک سے ایک سوال کیا, ایک بات پوچھی. 99 مرتبہ جو زیارت ہوئی تو ہر دفعہ اللہ پاک سے یہ پوچھا کہ اے میرے رب, اے میرے پروردگار, کوئی ایسا وظیفہ بتا, کوئی ایسا ورد بتا, کوئی ایسی تسبیح بتا جو میں پڑھوں اور تیرا نزدیکی بن جاؤں, تیرا مقرب بن جاؤں, تیرا محبوب بن جاؤں, تیرا خاص بندہ بن جاؤں. یہ احمد بن حنبل نے سوال کیا تو فرماتے ہیں احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہ اللہ پاک نے 99 مرتبہ یہی جواب ارشاد فرمایا, احمد بن حنبل قرآن پڑھتا جا, میرا محبوب بنتا جا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں, تمہاری نظروں میں اس کی قدر نہیں. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. مسئلہ سن لو کان کھول کر. پچھلی آیتوں میں جو میں نے گزشتہ جمعے کو تلاوت کی تھی, ان آیتوں میں حق سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جو ایسا مریض ہو جائے, اتنا بیمار ہو جائے کہ اب اس کے تندرست ہونے کی امید نہ ہو اور تندرست ہوا بھی نہ ہو, تو اس کی طرف سے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا چاہیے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. فدیہ دے ہر روزے کے بدلے میں. ایسا مریض جس کی تندرست ہونے کی امید نہ ہو, ایسا بوڑھا جو بالکل عمر رسیدہ ہو گیا, اب روزہ رکھنے کے قابل ہی نہیں, اس آدمی کی طرف سے بھی فدیہ دیا جا سکتا ہے. لیکن اچھے بھلے ہٹے کٹے آدمی اگر فدیہ دے کر روزہ چھوڑیں گے تو کیا اللہ میاں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ روزہ رکھنے کے قابل ہے کہ نہیں؟ مکر سے روزہ کھانا, فریب سے رمضان کے ساتھ دغا کرنا کیسے کام چلے گا؟ یہ تو بڑا آسان سودا ہے کہ 1.5 من گندم بھی اور سارے رمضان کے روزے اپنا کھا لیے. اور کئی آدمیوں کو بازار میں آپ دیکھیں گے, بھائی صاحب آپ نے روزہ نہیں رکھا, اور جی میں تو ایک آدمی سے رکھوا رہا ہوں. مطلب اس آدمی کے روزے پھر تیرا باپ رکھے گا؟ تیرے روزے تو وہ رکھ رہا ہے, اس کے کون رکھ رہا ہے؟
وہ تو اپنے رکھ رہا ہے، تیرے نہیں رکھ رہا ہے. یہ تجھے دھوکہ ہے، یہ تجھے فریب لگا ہے. شیطان نے تجھے انگل ماری ہے کہ دوسرے سے روزے رکھوا لے. دوسرے کے اوپر فرض نہیں. آج نماز دوسرے سے پڑھواتا، روزے دوسرے سے رکھواتا. کل جب موت آئے گی فرشتے کو اشارہ کرنا اس طرف چلا جا. موت کے وقت بھی کسی اور کا نمبر لگا دینا نا. ویسے بس نہیں چلتا ورنہ لگانے کو بڑے تیار ہو. اس لیے قرآن کریم نے صاف لفظوں میں فرما دیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اسے چاہیے کہ روزہ رکھ ہی لے. سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑے گا، عورت منتھلی کورس کی وجہ سے روزہ چھوڑے گی، نماز چھوڑنے کی وجہ سے روزہ چھوڑے گی، اس کو بھی قضا کرنی پڑے گی. مگر قضا کرتے 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 100 سال گزار دو. حضرت علی فرماتے ہیں ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا. بڑی فضیلت ہے رمضان کے روزے میں. خدا کی قسم پچھلے سال ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سگریٹیں پیتے پھرتے تھے، ہوٹلوں پہ کھاتے پھرتے تھے، مختلف بہانوں سے موت آئی. آج لاکھوں میں مٹی کے نیچے پڑے ہوئے تڑپ رہے ہیں، آہیں بھر رہے ہیں. اے کاش ہم زندہ ہوتے رمضان کے روزے رکھتے. ہمارا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. الہی اب کے دنیا میں بھیج دے، بالکل روزہ نہیں چھوڑیں گے، نماز ترک نہیں کریں گے. شاعر اسلام کی توہین کرنا اور پتہ نہیں کئے دن کی زندگی ہے، رمضان ہی میں موت آ گئی اور روزے نہ رکھے تو لعنت بھری موت آئے گی. کان کھول کر سن لے مرد عورت، خدا کا حکم کوئی گھٹیا نہیں، کوئی خام نہیں، کوئی کچا نہیں. خدا سچا، خدا کے احکام سچے، خدا کا قرآن سچا، خدا کا نبی سچا. اللہ پاک نے پہلی امتوں پہ 6 مہینے کے روزے فرض کیے. ارے تیرے اوپر تو 1 مہینہ اور ان کو وہ عطا بھی نہ ہوئی جو عطایا تجھ کو اللہ پاک نے نصیب کی ہے. ساری رات اللہ پاک رحمت برساتے ہیں، سارا دن اللہ کی طرف سے سکون اور اطمینان برستا ہے. اس لیے ارشاد فرمایا کہ روزے دار آدمی کو چاہیے کہ وہ آنکھ کا بھی روزہ رکھے، کان کا بھی روزہ رکھے، زبان کا بھی روزہ رکھے، ہاتھ پیر کا بھی روزہ رکھے. تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے جب روزہ رکھے گا تو حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس قدر انعام ملے گا. یوں آتا ہے حدیث پاک میں کہ قبر سے اٹھے گا تو قیامت کا میدان سارا مہک اٹھے گا. ادھر روزے دار قبر سے نکلا، ادھر میدان حشر میں کستوری کستوری، عنبر ہی عنبر پھیل گیا.